نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اور ایک شاعر انہوں نے یوں لب کشائی کی، جب علم نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں موقع اور محل کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وقت تو اتنا کافی ہو چکا ہے، اس وقت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی اس بزم کو، چونکہ ٹھنڈک بہت ہے اور 5 گھنٹہ سے زیادہ رات گزر چکی ہے. 5 گنا 10، 5 بجے سورج ڈوب رہا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور حضور حافظ ملت علیہ الرضوان کا روحانی فیض ہے کہ آپ لوگ جمے ہوئے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ میں ایک میزبان ہوں اور ہمارے ایک مہمان آئے، ہمارے دوست بھی ہیں جن سے میری مراد مولانا عبدالرقیب صاحب قبلہ رحمانی ہیں، جو بھی انشاءاللہ العظیم چند لمحوں کے بعد تشریف یہاں منبر پہ لائیں گے اور انہی کا اصل خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. لیکن ان کے استقبال کے طور پر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ بزم پرنور جس کی ہیڈنگ اور فہرست آپ نے دیکھی ہوگی، 2 جملے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں: جشن اظہار تشکر و امتنان اور جشن دستار بندی، جشن دستار فضیلت. یہ 2 جملے آپ کے سامنے. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ عزیزم مولانا سرور علی صاحب قبلہ مصباحی دستار فضیلت سے نوازے گئے، اور بھی ہندوستان کی مائناز عربی یونیورسٹی جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے. اسی کی خوشی میں محفل پاک کا انہوں نے انعقاد کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اظہار تشکر. لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے شاہد علی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حقیقت میں ابھی تک ہم لوگ پوسٹر میں دیکھتے تھے اور زبانوں سے کہتے تھے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن مولانا موصوف کے والد شاہد علی صاحب نے اس کو کر کے دکھا دیا. حقیقت میں ہم لوگ جانتے اتنی موٹی تنخواہ ہونے کے باوجود بھی بچوں کا پڑھانا بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود غربت میں زندگی گزار کر محنت و مزدوری کر کے انہوں نے اپنے بچے کو اشرفیہ یونیورسٹی تک انہوں نے پہنچایا اور فضیلت کی ڈگری سے انہوں نے سرفراز کیا. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے عزیزم مولانا سرور علی صاحب سے کہ زندگی بھر اگر آپ اپنے باپ کی خدمت کرتے رہیں تب بھی ان کے اس احسان کا بدلہ آپ چکا نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ ان کا احسان ماننا کہ آپ کے والد آدھی روٹی کھائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے پہ عمل کر دیا. محنت و مزدوری کر کے، گارا مزدوری کر کے اور لوم چلا کے نہ جانے کیا کیا کام کر کے انہوں نے اپنے پیٹ پہ تو جو ہے پتھر باندھ لیا، مگر کبھی اپنے بیٹے کو کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنے دیا. اتنا بڑا احسان انہوں نے کیا. اور یاد رکھو شاہد علی صاحب، آپ نے دنیا کے اندر اپنے بچے کے سر پہ دستار فضیلت کو نواز دیا ہے. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اس کا بدلہ کل میدان محشر میں دے گا، جہاں پہ جن کے بچے نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں نہ قاری ہیں، وہ کل میدان محشر میں پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس کا ثمرہ اللہ عطا کرے گا۔ وہ میدان محشر جہاں تپتی ہوئی ریتوں پر انسان بلک رہے ہوں گے، وہ تڑپ رہے ہوں گے، سورج کی تمازت ہوگی، مگر میرا خدا فرماتا ہے جنہوں نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلا دیا ہے، ان کی شان یہ ہوگی میدان محشر میں اس پڑھنے والے بچے یعنی مولانا سرور علی کے باپ کے سر پر، ان کی ماں کے سر پر ایسا بہترین تاج رکھا جائے گا جو چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار ہو۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسم دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت، حق ہے۔ اس لیے میں شاہد علی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، اور یہ صرف دنیا کے اندر کام نہیں آئے گا بلکہ یہ آخرت کے اندر بھی کام آئے گا، قبر سے لے کر کے حشر تک، حشر کے بعد پھر آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، میرے آقا فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے، اس کے اوپر ماں باپ کا ادب و احترام اب واجب نہیں رہ گیا ہے، مرنے کے ساتھ یہ سارے اعمال منقطع ہو گئے، اب کسی بھی عمل کو کر کے وہ قبر کے اندر ثواب نہ پائے گا، مگر تین چیزیں اگر کر کے گیا ہے، اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے گیا تب بھی ثواب پائے گا، اگر کوئی علم نافع چھوڑ کر گیا تب بھی ثواب پائے گا، والد صالح چھوڑ کر گیا ہے تب بھی پائے گا، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے گا، تالی قرآن بنائے گا، قاری قرآن بنائے گا، عالم دین بنائے گا، فاضل دین بنائے گا، وہ نیک کام اور نیک بچہ چھوڑ کر جائے گا، وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا تب تک باپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس بچے کے ذریعے نیکیاں جہاں تک پھیلتی رہیں گی اس کا ثواب اس کے باپ کو ملتا رہے گا۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے۔ اور الحمدللہ بڑے خوشی کی بات یہ ہے، اس حدیث پاک میں ایک چیز ہے او علم ينتفع بہ، یا تو کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا سرور علی صاحب طالب علمی ہی کے زمانے میں انہوں نے دو کتابیں، ایک کتاب کو انہوں نے مرتب کیا، ایک کتاب کے وہ مؤلف ہیں، یعنی فکر و دانش، اور ایک کتاب جو انہوں نے خود تحریر فرمائی ہے مصباح الایمان۔ یہ ایسا خزانہ ہے کہ جب تک قیامت تک اگر کوئی کتاب کو پڑھتا رہے گا یہ علم نافع ہے، اس کا ثواب پڑھنے والا جس طرح پائے گا مولانا سرور علی بھی پائیں گے، اور چونکہ ان کے والد نے ان کو پڑھایا، ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا، تو جس طرح یہ ثواب پائیں گے ان کے اساتذہ بھی پائیں گے، اور ان کے والد اور والدہ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے شاہد علی بھائی صاحب یہ حقیقت میں مبارکباد کے لائق۔ اب یہاں پہ دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اظہار تشکر و امتنان، یعنی جب انسان کوئی نعمت پاتا ہے تو شکر ادا کرتا، اور جب شکر ادا کرتا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور بھی زیادہ بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہ کون سی نعمت پا گئے جس پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ پوسٹر میں آپ نے دیکھا اظہار تشکر امتنان، کون سی دولت ان کو ملی؟ تو مجھ سے مت پوچھو، آؤ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، علی مشکل کشا، آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ میرے آقا کے رازدار ہیں، علی مرتضی آپ بتائیے سرور علی مولانا کو کون سی دولت ملی؟ تو علی مرتضی پکار کر کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اے دنیا کے لوگوں سنو، تم مال و دولت پہ ناز کرتے ہو،
ثروت پہ ناز کرتے ہو، حسن و جمال پہ ناز کرتے ہو، اپنے کیریکٹر کردار پہ ناز کرتے ہو، مگر جب مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا یہی فرمان ہے، میں تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ مجھے دولت نہیں دیا، ثروت نہیں دیا، مگر مجھ کو علم دیا ہے، لازوال علم دیا ہے۔ یہ اللہ کی دولت لازوال ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اسی دولت کو جب مولانا سرور علی نے اپنے سینے میں پیرویا، ابھی اس کا شکرانہ کیسے ادا کرے؟ انہوں نے اپنے باپ کو نہیں یاد کیا، اپنے دادا کو یاد نہیں کیا، تاجدار انبیاء کو یاد کر لیا، ساری نعمتوں کا شکرانہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اظہار تشکر و امتنان اس کا نام رکھا۔ دوسری بات اس میں ہے دستار فضیلت۔ یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آج تک کہیں پہ آپ نے پوسٹر نہیں پڑھا ہوگا دستار شرافت، دستار کرامت، کہیں پر نہیں۔ سوچنے والی بات ہے یہ دستار فضیلت کی، جبکہ شرافت بھی بڑا اچھا لفظ ہے، کرامت اور بھی اچھا لفظ ہے۔ آخر فرق کیا ہے تینوں کے اندر، جبکہ تینوں عام طور سے ایک دوسرے کے مترادف مانے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ کسی بھی مدرسے کے اندر جب بچہ مکمل نصاب سلیبس وہاں کا پڑھ لیتا ہے تو اس کو دستار شرافت سے نہیں نوازا جاتا، اس کو دستار کرامت سے نہیں نوازا جاتا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہندوستان کی جامع ازہر، جامعہ اشرفیہ جیسے عظیم درسگاہ کے اندر مولانا سرور علی کو دستار شرافت سے نہیں نوازا گیا تھا، دستار کرامت سے نہیں نوازا گیا تھا، دستار وقار سے نہیں نوازا گیا، دستار وجاہت سے نہیں نوازا گیا۔ اگر نوازا گیا تھا تو دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ کیوں ایسا نوازا گیا؟ اس لیے کہ میں چلم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، شرافت جب انسان کو ملتی ہے تو نسب سے اور خاندان سے ملتی ہے، اور کرامت انسان کو تقوی و طہارت سے ملتی ہے، مگر فضیلت وہ تاج ہے۔ یہ تاج انسان کو نہ تو نسب سے ملتا ہے، نہ خاندان سے ملتا ہے، نہ دولت و ثروت سے ملتا ہے، نہ تقوی اور طہارت سے ملتا ہے۔ فضیلت کا دستار اور فضیلت کی پگڑی اگر ملتی ہے تو صرف علم کی بنیاد پر ملتی ہے، اور ایک دوسرے کو فضیلت نہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اگر فضیلت ہے تو علم کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے دارالعلوم کے اندر، مدارس کے اندر دستار شرافت نہیں دیا جاتا، دستار کرامت سے نہیں نوازا جاتا، بلکہ دستار فضیلت سے نوازا جاتا۔ اب فضیلت ہے کیا؟ حق ہے۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے کچھ گفتگو کروں، بس مختصر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا، یہ فضیلت کیسے؟ ابھی تک جب انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا تو آپ ہی کتنے تھے، ہم لوگ اوپر رہتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، لیکن آج جب انہوں نے سینے میں قرآن و حدیث کو رکھا، اب الحمدللہ علماء کی صحبت میں یہ بیٹھ رہے ہیں، اب وہاں سے اٹھ کر کے اس مقام پر آ گئے۔ یہ فضیلت نہیں تو کیا؟ فضیلت دیکھنا تو میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور اس کے پہلے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت نے جب انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو جب فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو دنیا کے اندر جا کر کے خونریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں نہیں فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھیے فرشتوں نے جو کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ فرشتوں نے سوچا کہ اللہ اپنا خلیفہ اس کو بنائے گا جو سب سے بڑا نمازی ہوگا، اپنا خلیفہ اس کو بنائے گا جو سب سے زیادہ سجدہ گزار ہوگا، جو سب سے زیادہ رکوع کرے گا۔ اس تصور کے بنیاد پہ فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا تو انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ تب اللہ نے حضرت آدم کی فضیلت میں نہ تو سجدے کا ذکر کیا تھا،
نہ رکوع کا ذکر کیا تھا، نہ نماز کا ذکر کیا تھا، نہ عبادات کا ذکر کیا تھا۔ اٹھاؤ قرآن پاک، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، اگر میں نے کرامت کا تاج عطا کیا ہے، اگر فضیلت کا تاج عطا کیا آدم علیہ السلام کو، تو صرف اس لیے کہ میں نے ان کو ایسا علم عطا کیا ہے اے فرشتوں جو علم تمہارے پاس نہیں۔ حق ہے، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسم دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت، حق ہے۔ فرشتوں کو کتنا علم ہے؟ آج ہمارے نبی کے علم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، میں یہاں پہ بتا دوں فرشتوں کو کتنا علم ہے۔ آج ہم یہاں پر ہیں، اس لمحے میں اگر ہماری موت لکھی تو اسی لمحے میں، اسی ایک آن میں کروڑوں انسان یا سینکڑوں انسان کی روح نکالنی ہوگی۔ اس فرشتے کو معلوم ہے مجھے فلاں انسان کی روح نکالنی ہے، فلاں جگہ نکالنی ہے، فلاں کا بیٹا، سب جانتا۔ زمین کے اندر کون سا کیڑا کہاں پر ہے، اس کو روزی دینا، کب دینا، کون سی روزی دینا، کتنا دینا، فرشتہ جانتا۔ کتنا علم ہے! سارے انسان مل کر کے اگر لکھنا چاہیں تو ایک فرشتے کا علم نہیں لکھ سکتے۔ تو جب فرشتوں کا یہ عالم ہے تو جس نبی کو فرشتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جس نبی کو دستار فضیلت سے اللہ نے نوازا تھا، دستار خلافت سے نوازا تھا، جس علم کے بنیاد پہ آدم کو اللہ نے فوق بنایا تھا، فرشتوں کے اوپر ان کو اعلیٰ بنایا تھا، اس نبی کے علم کا حال کیا؟ اب علم کی بات آ گئی، میں علم میں بتا دوں، فرشتوں کو بھی اللہ نے علم دیا، نبیوں کو بھی اللہ نے علم دیا، ہم جیسے گنہگار انسانوں کو بھی اللہ نے علم دیا۔ ان تینوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، تینوں کو اللہ نے دستار فضیلت دیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے، انبیاء کو بھی نوازا، اور انبیاء کی امتوں کو یعنی عام انسانوں کو بھی اللہ نے نوازا ہے۔ تینوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ تو میں یہاں پہ ایک فرق بتا دوں۔ اللہ کے فرشتوں کا وہ علم ہے جو نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا اے خدا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ایک ذرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ فرشتوں کا علم ایسا نہیں ہے کہ معلوم چیزوں کے ذریعے مجہول کو حاصل کریں، یہ ملکہ تو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ فرشتوں کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، اور انبیاء کے علم کی شان یہ ہے ان کا علم کبھی کم نہیں ہوگا، ان کا علم زیادہ ہوتا رہے گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو نہیں آپ جانتے اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ انبیاء کا علم بڑھتا رہتا ہے، اللہ اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے، اپنے راز و نیاز کی باتوں سے باخبر کرتا ہے۔ انبیاء کی وہ شان ہے ان کا علم کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا سوائے پڑھنے کے، اور عام انسانوں کا حال یہ ہے کبھی علم کم ہوتا ہے کبھی علم زیادہ۔ حق ہے، بہت خوب۔ تینوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا سرور علی صاحب کو فضیلت سے نوازا۔ بے شک، بہت خوب۔ عالمیت کے بعد فضیلت کی ڈگری ہوتی ہے، 9 سالہ کورس ہوتا ہے۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، جو بچہ 9 سال تک رسول اللہ کے گھر میں اللہ کی راہ میں رہ کر کے اس طرح محنت کیا، اس کی شان کیا ہوگی؟ حدیث کے بیان کرنے کا وقت نہیں، میں ایک دو مثال اور بھی دے دوں۔ علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وادی نمل میں ایک لنگڑی چیونٹی تھی، وہ بھی پوری طاقتور نہیں تھی، لنگڑی تھی بیچاری، کتنی کمزور ہوتی، انگلی سے اگر مسلیں گے فوراً مر جائے گی۔ وادی نمل میں ایک چینٹی، جب حضرت سلیمان اسلام لشکریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو چینٹی نے تمام چینٹیوں سے کہا تھا چینٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے بے خبری میں قدم نہ پڑ جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ، اس طرح چلے جاؤ۔ میں یہاں پر ایک نکتہ بتاؤں، آج کے سارے میڈیکل سائنسوں کو لگا دیا جائے اور سارے ڈاکٹروں کو لگا دیں کہ چینٹی کی بات سن لے تو نہیں سن پائے، کیونکہ اللہ نے چینٹی کو زبان ہی نہیں دیا ہے۔ پھر چینٹی بولتی کیسے ہے؟ تو محققین فرماتے ہیں اس کے آگے 2 بال ہوتے ہیں،
اس کو جب اپنے تمام چیونٹیوں کو پیغام دینا ہوتا ہے، اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس سے ساری چیونٹیاں سمجھ جاتے ہیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اے نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، آؤ قرآن کے اندر دیکھو سلیمان علیہ السلام کے علم کا حال کیا تھا۔ اتنی دور پر کئی کلومیٹر کی دوری پر وادی نمل کے اندر چیونٹی نے اپنے بالوں کو رگڑا تھا، اس نے کوئی میسج دیا تھا، اس نے تیز بولان ہاتھنا تھا، مگر ایک پیغمبر کو اللہ نے وہ قوت سماعت دی تھی، اس کے بالوں کے رگڑ سے سلیمان علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اس کو آپ نے جان بھی لیا، آپ نے تبسم فرمایا، سبحان اللہ اور سبحان اس کو اللہ نے ایک علم دیا تھا۔ وہ علم کیا تھا کہ جو نبی کے پالے ہوتے ہیں، نبی کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں، نبی کے بارگاہ میں جو بیٹھتے ہیں، وہ کبھی جان بوجھ کر کے کسی چینٹی کو بھی نہ ماریں گے، انجانے میں ان کا قدم پڑ جائے گا۔ اتنا علم جب دیا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کے اتنے علم کے بنیاد پر ساری چونٹیوں کا رانی بنا دیا تھا، اس کا ملکہ بنا دیا تھا۔ اے مسلمانوں، سوچنے کا مثال دیتا ہوں، ایک چونٹی کو اگر ایک علم حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مالکہ بناتا ہے، تو جو مولانا 9 سال تک قرآن و حدیث کا علم اپنے سینے میں رکھ لے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنے سینے میں رکھ کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اگر چینٹی ملکہ بن سکتی ہے تو علماء کرام ورثۃ الانبیاء کے تحت انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں، یہ نائبین مصطفیٰ بن جاتے ہیں۔ حق ہے، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار فضیلت، حق ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بہت سارے کتے ہیں، اگر یہ آبادی میں رہنے والے یا جنگل میں رہنے والے کتے شکار کر کے لائیں، آپ نہیں کھا سکتے، حرام ہو جائے گا۔ مگر ایک ایسا بھی کتا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جس کو انسان پالتا، اس کو سکھاتا، اس کو علم دیتا۔ ہمیں جیسے انسان، آپ جیسے انسان، ایک کتے کو پال کر اگر اس کو علم دے دیتے ہیں، اس کو سکھا دیتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ گے بتائیں گے، وہ کتا شکار کے لیے جس کو سکھا دیا جائے وہ تھوڑا سا علم حاصل کر لیتا ہے، اب اس کی حالت ہی ہوتی ہے، وہ کتا اگر شکار کر کے لائے تو تمام محدثین فرماتے ہیں، تمام فقہا فرماتے ہیں، تمام مفتیان اعظام فرماتے ہیں اس کتے کا شکار حلال ہو گیا، اس لیے کہ یہ کتا دنیا کے سارے کتوں سے افضل ہو گیا، سارے کتوں سے الگ تھلگ ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اگر بے زبان جانور جس کو ہم نے حقیر جانا تھا، جس کو ہم نے کمتر جانا تھا، جس کو سب سے نیچ ہم نے جانا تھا، اگر اس کو آپ نے سکھا دیا، آپ نے اپنی بولی سکھا دیا، قرآن کی کچھ باتیں سکھا دی، وہ جانور اگر سجھے کسی جانور کو پکڑ کر کے لائے آپ کے لیے حلال ہو جائے، تو جس عالم نے، جس مولانا سرور علی نے صرف 1-2 باتیں نہیں سیکھی ہیں، نہ جانے کتنے قرآن و حدیث کی انہوں نے باتیں سیکھی ہوں گی، اگر کتا تمام کتوں سے افضل ہو جائے تو ایک عالم ربانی، ایک حافظ قرآن، ایک تالی قرآن، اس کی یہ شان ہوتی ہے، جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، یہ شان ہوتی ہے علم کی، وہی علم اپنے سینے میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسے عالموں کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو بھی آپ عالم دین بنائیں۔ بس آخری بات میں عرض کر دوں کیونکہ 11:15 ہو چکے ہیں، ابھی اصل خطاب آپ کو سننا، علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے، ویسے ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ بنیے گا، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، کہ آپ یا تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے ہو کم سے کم متعلم بن جاؤ، علماء کے سامنے جا کر کے بیٹھ جائیے، ادب سے ان سے مسئلے مسائل سیکھیے، یہ بھی نہیں بن سکتے تو ان کی باتیں سننے والا بن جاؤ، یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم آپ دور ہی دور رہتے ہو تو ان سے محبت کرو، دل میں ان کی عزت کرو۔ یہ 4 چیزیں میرے آقا نے فرمایا، ارشاد فرمایا 5ویں نہ بننا، یعنی علماء کی مخالفت مت کرنا، علماء کو گالی گلوج مت دینا، علماء سے نفرت مت کرنا،
ہوگا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا فتولے کا ہلاک ہو جاؤ گے، اب کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ میدان محشر میں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے عزیزوں، اپنے بھائی حضرت شاہد علی صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آپ ہی نہیں بلکہ آس پڑوس کے لوگ بھی مسلمان اور اس محلے کے لوگ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان علماء کی شان کیا ہوگی، قاری قرآن کی شان کیا ہوگی، جنت کے دروازے کے لیے جب حکم ہوگا ارشاد ربانی ہو جائے گا، اے قاری قرآن چلا جا۔ حق ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ لوگ استقبال پیر طریقت، پیر طریقت، حضرت رقیب ملت، حضرت رقیب ملت، حضرت رقیب ملت، پیر طریقت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، علماء کی محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور علماء سے محبت کا اظہار بھی ہے، ورنہ حقیقت میں آج اتنی ٹھنڈی میں کون بیٹھتا ہے؟ یہ بیٹھنا اور علماء سے اس طرح عقیدت رکھنا کل میدان محشر میں کام آئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کہ جب حکم ہوگا کہ اے قرآن کے پڑھنے والے، اے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے جنت میں چلے جاؤ، تو ایک قرآن و حدیث کا پڑھنے والا اپنے قدم کو روک لے گا۔ اللہ فرمائے گا قاری قرآن تم کیوں رک گئے؟ جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ عرض کرے گا مولا ہم کیسے جنت میں چلے جائیں؟ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو وضو کرایا تھا، انہوں نے ہم کو کتاب خرید کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں جبہ و دستار دیا تھا۔ اے مولا جب ہم تیری راہ میں نکلے تھے، تیرے تعلیم کے لیے اور تیرے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے چلے تھے، فلاں نے میرا تعاون کیا تھا، فلاں نے میرا ساتھ دیا تھا، فلاں نے میری مدد کیا تھا، اے خدا بندہ دنیا میں ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں؟ اللہ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا۔ آج علماء سے محبت کرنے والوں خوش ہو جاؤ، اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اے میرے قرآن کے پڑھنے والوں، اے میرے نبی کی حدیث کو پڑھنے والوں، اس پہ عمل کرنے والوں، میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ جن لوگوں نے تمہیں وضو کرایا تھا، جنہوں نے مسواک دیا تھا، جنہوں نے تعاون کیا تھا، جنہوں نے تمہیں دامے دل میں قدمے سوکھنے کس طرح تمہارا تعاون کیا تھا، ان تمام کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ میں لے جاؤ۔ اس وقت پہچانو گے یہ مولانا سرور علی، ہم ان کی عزت نہیں کر رہے تھے، آج ان کی شان ہم دیکھیں گے۔ اس وقت پتا چلے گا یہ تو ہمارے محلے میں چلتا پھرتا تھا، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا، ہماری طرح رہتا تھا، مگر اس وقت اپنے سینے میں علم رسول کو جب بھر کر کے جائے گا تو فیضان رسول ہوگا۔ رسول اللہ کی شفاعت کے صدقے میں یہ آپ جیسے گنہگاروں کی انشاءاللہ شفاعت کرتے ہوئے نظر آئے۔ حق ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسم دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت۔ حق ہے آپ لوگ علم حاصل کرتے رہیے۔ افسوس ہے بہت سارے لوگ پڑھنے آتے بوڑھے ہو گئے مگر وضو کا ڈھنگ نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی، نماز کون فرض ہے کون سنت یہ پتہ نہیں۔ آپ سیکھیے علماء سے۔ امام صاحب رہتے ہیں آپ کے محلے میں، کئی علماء ہو گئے، مولانا قاسم صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، ان دونوں کے دو تین صاحبزادے بھی علماء میں ہو گئے۔ یہ بہت سارے علماء آپ کے محلے میں ہیں، آپ ان سے سیکھیں۔ سیکھنے کی فضیلت بتا کے میں اپنی بات مکمل کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سجی ہوئی تھی، صحابہ کی پیاری انجمن تھی۔ ایک نوجوان آئے اور پیچھے جیسے آپ لوگ بیٹھے وہ پیچھے بیٹھ گئے، اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی محفل میں جو سب سے پیچھے آ کے بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، بس چند لمحوں کے مہمان ہیں، ان کی روح نکالی جانی ہے۔ وہ کہہ کر کے چلے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کو بلایا، اب وہاں سے اٹھے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میرے آقا فرماتے میرے صحابی ابھی جبریل آئے تھے، وہ بتا کر کے گئے ہیں کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی،
چند لمحے باقی ہیں، اب کوئی آخری تمنا ہو تو پوری کر لو۔ اگر ہم جیسے گنہگار ہوتے کہتے یا رسول اللہ میں گھر چلا جاؤں، سب کی زیارت کر لوں، سب کا دیدار کر لوں، یا میں اپنے حق دوسرے سے معاف کرا لوں، مگر وہ صحابی رسول تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، میری جان آپ پر قربان، میں نے آپ پہ ڈال دیا، آپ میرے لیے پسند فرمائیے کہ میں آخری تمنا کیا کروں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، آخری لمحہ آ گیا ہے۔ ایسے وقت میں میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ مسجد میں چلا جا 4 رکعت نماز پڑھ لے، یہ نہیں فرمایا رکوع سجدہ کر لے، یہ نہیں فرمایا حج و زکات ادا کر دے۔ نبی آخر الزمان نے علم کے تعلق سے فرمایا اے میرے چاہنے والے میرا امتی، جتنا لمحہ تجھے ملا ہے جلدی جلدی جو تجھے نہیں معلوم ہے شریعت کا مسئلہ پوچھتا جا، جب اس حال میں تیرا انتقال ہوگا تو شہادت کا جام اللہ فرمائے گا، تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا نے بتا دیا آخری عمر میں اگر آخری تمنا کے لائق کوئی ہے، نہ تو کوئی اور چیز ہے نہ کوئی اور عبادت ہے، ساری عبادتوں میں اگر سب سے بہتر اس وقت ہوتی ہے تو وہ دین کی تعلیم ہے، مسئلے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور اس راہ میں اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ حق ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اظہار تشکر و امتنان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کے پاس بیٹے ہیں، اگر 2 بیٹے ہیں تو کم سے کم ایک بیٹے کو آپ لگا دیجئے کہ کم سے کم وہ عالم یا متعلم بن جائے۔ ایک ہی ہے تو اس کو بھی آپ حافظ قرآن یا کوئی بھی اس طرح بنا کر کے پھر آپ کسی اور کام میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔